بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي صدق اللہ العظیم قال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ظہر کی نماز کے بعد ہم دینی مسائل کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عنوان ہمارا جاری تھا نماز کے بیرونی فرائض، شرائط اور نماز کے اندرونی فرائض۔ ہم نے ایک سرسری طور پر اس کو بڑے اچھے سے پڑھ لیا کہ تکبیر تحریمہ ہے، پھر اس کے بعد قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، پھر سجدہ ہے اور سجدے کے بعد پھر قاعدہ اخیرہ ہے، اور قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پھر نماز سے باہر نکلنا۔ تو کسی چیز کی ایک اینڈنگ بھی ہوتی ہے اور اس کو اطمینان طریقے سے نماز کو ختم کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے۔ یہ نماز کے فرائض تھے جو اندرونی تھے۔ اب نماز کے واجبات۔ فرائض وہ ہے کہ جو چھوڑ دیے جائے تو نمازی نہ ہوں گی۔ واجبات وہ ہے کہ اگر سجدہ سہو کر رہے ہم تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ واجبات ہے۔ نماز کے واجبات میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی قرأت ہے، پھر ایک سورت کو ملانا ہے، نمبر 2، پھر تعین قرأت در اولین، یعنی کہ پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت کا تعین کرنا، ترتیب کی رعایت، پہلے رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر دوسرا سجدہ ہے، پھر قیام ہے، یکے بعد دیگرے کرتے رہنا، آگے پیچھے نہیں کرنا۔ تعدیل ارکان، یعنی کہ ڈس بیلنس نہ ہو، سجدے میں گئے تو سجدے میں ہی بہت اچھا لگ رہا بولے تو رک گئے سجدے میں، 4 رکعت والی نماز 3 والی رکعت میں پہلے قاعدے میں بیٹھے، بہت اچھا لگ رہا بولے، ادھر ہی ٹھنڈی ہوا آ رہی یا ادھر نہیں آ رہی، بیٹھے رہ گئے، تو یہ یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک ارکان کرتے رہنا، سو کہتے تعدیل ارکان۔ پھر اس کے بعد 3 رکعت 4 رکعت والی نماز میں پہلا قاعدہ کرنا، یہ واجب ہے۔ تشہد التحیات پڑھنا ہے۔ جو نماز میں زور سے تلاوت کرنا ہے اس کو قرات جہری کہتے ہیں۔ جو نماز میں آہستہ قرات کرنا ہے، ظہر عصر میں، قرات سری کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ لفظ سلام در آخر نماز، السلام بولنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے واجب الوتر میں قنوت وتر پڑھنا واجب ہے۔ اور عیدین کی نماز میں تکبیرات عیدین، یہ بھی واجب ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، اس میں کیا اور فقہاء نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے، وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 جو واجبات، نماز کے واجبات میں سے جو نمبر 1 واجب ہے، سورہ فاتحہ کا فرض نمازوں کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا دوسری سورت سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اگر وقت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو بجائے سورہ فاتحہ کے صرف ایک آیت کا پڑھ لینا کافی ہے کہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ترک واجب کی وجہ سے ایسی نماز کو وقت گزرنے کے بعد دوہرا لینا چاہیے،
کیونکہ حدیث میں واضح ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہے. لیکن وقت ختم ہو رہا، بالکل یعنی کہ طلوع کا وقت ہے، ابھی جو وقت چل رہا ہے اور آپ کی فجر چلی جائیں گی، تو پھر ایسے وقت میں آپ ایک آیت پڑھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کا حفظ کرنا، سورہ فاتحہ کا منہ زبانی یاد کرنا، سورہ فاتحہ کا بائی ہارٹ لرن کرنا ہر مسلمان عقل مند بالغ پر واجب ہے، ضروری ہے. تو ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ اس کو یاد نہیں ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو سورہ فاتحہ ہاتھ دیتا ہوگا صاحب؟ سورہ فاتحہ کتنوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تو ماشاءاللہ سبھی کے ہاتھ اٹھے ہیں. جس کے ہاتھ نہیں اٹھے اللہ پاک جلد وہ بھی ہاتھ اٹھا لے تاکہ ان کو بھی یاد ہو جائے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کس کو یاد نہیں ہے؟ یہ یاد ہونا چاہیے. اگر نہیں یاد ہے تو مسلمانوں پر واجب ہے. تو یہ نماز میں قرأت کرنا اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یہ پہلا واجب. دوسرا واجب سورہ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کا پڑھنا فرض نماز کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں واجب ہے نا. جیسے کہ آپ مغرب پڑھ رہے ہیں فرض، تو مغرب کی شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ ملائیں گے، اسے ضم میں سورہ کہتے ہیں. ضم کے معنی کیا کہتے ہیں؟ ملانا. بولتے نا ضم ہو گئے، دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو گئے، ملانا. جو ہم کوشچن آنسر پیپر لکھتے ہیں تو آنسر پیپر کے ساتھ جو ایکسٹرا جو لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ سپلیمنٹ. سپلیمنٹ کو اردو میں کہتے ہیں ضمیمہ. تو اس کے پاس ضمیمہ لکھا رہتا ہے، تو ضمیمہ یہ ایڈیشنل سپلیمنٹ ہے. تو سورہ فاتحہ کے بعد فرض نمازوں میں فرض میں شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملانی ہوتی ہے. اور 4 سنت پڑھ رہے ہیں آپ، وطر پڑھ رہے ہیں، فرض کے علاوہ جو بھی 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں آپ، تو آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے. اگر سورہ فاتحہ سے قبل دوسری سورت پڑھے تو واجب ادا نہ ہوگا. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا رہے ہیں تو یہ دوسری سورت کم سے کم 3 چھوٹی آیتوں کی ہونی چاہیے. جیسے سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم اتنی چھوٹی تو بھی یعنی کہ 3 آیت ہے، یا ایسی کوئی بڑی آیت ہے جو اتنی بڑی ہے، جیسے آیت الکرسی ماشاءاللہ بڑی ہے، وہ 3 آیتوں کے مقدار سے بڑی ہے، تو وہ پڑھنا ہے. یا اگر کسی بڑی سورت سے 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لی جائے تو بھی کافی ہے. 3 چھوٹی آیتوں سے کم پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے نا، ناپسند ہے. اگر ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی یا 2 متوسط آیتیں جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو پڑھ لے تو بھی واجب ادا ہو جائے گا. ابھی جو ذکر کیا ہم نے، تو یہ بڑی آیت بھی اگر آپ نے پڑھ لی تو واجب ادا ہو جائے گا. کم سے کم ایک چھوٹی سورت کا حفظ کرنا ہر فرد مسلمان پر واجب ہے. دیکھیے سورہ فاتحہ کا بھی یاد کرنا واجب ہے اور ایک ساتھ میں ایک سورت کا پڑھنا بھی واجب ہے. تو آپ میں سے کس کو چھوٹی چھوٹی سورت یاد ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی سورت؟ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں کو یاد ہے ماشاءاللہ. کون سی سورت یاد ہے آپ کو؟ سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر. ماشاءاللہ یہ ہمارے چاچا کا پوترا ہی ہے، مشتاق چاچا کا پوترا ہی نے. ماشاءاللہ. تم کو کون سی یاد ہے چھوٹی سورت؟ قل اعوذ برب الناس یاد ہے. ماشاءاللہ. تمہیں کون سی یاد ہے؟
قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کا سورہ کا نام بتائیں گے آپ میں سے کوئی؟ کیا نام ہے اس کا؟ بولیے۔ سورہ اخلاص۔ ماشاءاللہ، اخلاص، خلوص ہے، اے اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی بے نیاز ہے۔ سب سے بڑا اخلاص یہی ہے۔ بندے کو کس سے کھا رہے ہم؟ روزی کون دے رہا ہے؟ ہم کس سے کھا رہے؟ اللہ کا کھا رہے۔ اناج دینے والا کون؟ پانی دینے والا کون؟ کھلانے والا کون؟ زمین آسمان کس کی؟ تو پھر بندگی کا حق یہ ہے، اے اللہ تو ہی مالک، اے اللہ تو ہی خالق، اے اللہ تو ہی کارساز، اے اللہ تو ہی روزگار دینے والا۔ یہ پیورٹی، اسی صورت کا نام اس لیے رکھا گیا اخلاص۔ خالص بندہ جو ہے وہ اللہ کی الوہیت، وحدانیت، توحید، اس کی یکتائی بیان کرے۔ تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو کم سے کم سورہ فاتحہ یاد ہو اور ایک سورت یاد ہو، واجب ہے یہ۔ اور اگر کوئی بولے کہ نہیں مجھے سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے تو کیسی مسلمانی ہے؟ تو یہ مسلمانی میں کمی ہے، خالی زبان دانی ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے معین کرنا واجب ہے۔ اگر دوسری، تیسری یا تیسری چوتھی رکعتوں میں قرات کی جائے تو واجب ادا نہ ہوگا، ہے نا؟ تو پہلے 2 رکعتوں میں ہم کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت۔ اب ہے اگلا رکن ہے رعایت ترتیب۔ جو رکن کے ہر رکعت میں مقرر ہے یعنی سجدہ، اس میں ترتیب واجب ہے۔ صرف سجدہ ہی مقرر ہے، اس کے سوا کوئی رکن ہر رکعت میں مقرر نہیں۔ مقرر ریپیٹ، ہر رکعت میں ریپیٹیشن صرف ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اس میں ترتیب واجب ہے، اور ان ارکان میں جو مقرر نہیں جیسے قیام، قرات، رکوع، ان میں ترتیب فرض ہے۔ یعنی پہلے سجدے کے ساتھ دوسرا سجدہ بھی کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دوسرا سجدہ چھوڑ دے اور آخر رکعت میں اس کی قضا کر لے تو نماز ہو جائیں گی، لیکن واجب ترک ہوگا۔ بشرط کہ چھوٹے ہوئے سجدے کی آخر رکعت میں قضا کر لے، اور اگر کوئی قضا نہ کرے تو نمازی نہ ہوں گی۔ اور آخر میں جب کیا ہے تو ایک واجب میں آگے پیچھے ہو گیا، تعدیل ارکان میں آگے پیچھے ہو گیا، تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے آخر میں، ہے نا؟ کہ ایسا لگا کہ ایک ہی سجدہ کیا میں نے، تو پھر بعد میں جب بھی یاد آئے آخر میں سجدہ ملا لے اور سجدہ سہو کر لے۔ اگر نماز مسبوق ہے، مسبوق کسے کہتے ہیں؟ سابق، پیچھے، بعد میں آنے والا۔ مسبوق وہ شخص ہے جو ایک رکعت یا کئی رکعتیں ہو جانے کے بعد امام کے ساتھ شریک ہوا ہو۔ تو یہ اکثر کنفیوژن رہتا ہے لوگوں میں کہ وہ کیسے پڑھنا، ہم نے امام صاحب کی ایک رکعت ہو گئی، امام کی 2 رکعت کے بعد ہم آئے، تیسری میں شامل ہوئے، چوتھی میں شامل ہوئے، قاعدے میں آئے، تو ترتیب واجب ہے، اس پر بھی رکعتوں میں ترتیب واجب ہے۔ مثلا 4 رکعتوں سے اس کو آخری ایک رکعت ملی ہو، 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر میں آیا ہو، عشاء میں آیا ہو، عصر میں آیا ہو، تو اب امام کے ساتھ ایک ہی رکعت ملی ہے، اب 3 رکعت باقی ہے، تو اب وہ کھڑا ہو کر اول قرات والے دوگانہ کو ادا کرے گا، جو امام کی پہلی کی جو رکعت تھی نا قرات والی، وہ ادا کرے گا۔ لیکن اس دوگانہ میں ایک رکعت کے بعد قاعدہ اولیٰ کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک رکعت امام کے ساتھ مل چکی تھی، تو اب اس کی خود کی جو ذاتی رکعت ہے وہ دوسری ہے، تو دوسری رکعت میں قاعدہ ہوگا۔ پھر بلا قرات والی رکعت کو ادا کرے۔ یہ 4 رکعت ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 4 ہیں۔ امام نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورہ پڑھا، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھا، پھر قاعدہ ہوا، پھر تیسری رکعت میں سے سورہ فاتحہ پڑھا،
اور امام رکوع میں چلا گیا ہے یا سجدے میں ہے، آپ آئے اور آخری رکعت میں آئے، تو آپ کو یہ رکعت ملی جو صرف سورہ فاتحہ کی ہے، تو اس کے بعد آپ کھڑے ہو کے پھر یہ کریں گے، پہلے سورہ فاتحہ پھر ایک سورت، لیکن اس سے بیٹھیں گے کیونکہ آپ کی یہ ایک ہو چکی، اب یہ دوسری ہے، پھر آپ دوسری رکعت تیسری رکعت پڑھیں گے آپ کی اپنی، لیکن وہ امام کی جو چھٹی ہوئی تھی وہ دوسری چھٹی ہوئی تھی، تو اب سورہ فاتحہ اور ایک سورت، اب آپ کو قاعدہ نہیں کرنا ہے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور جو ایک رکعت ملی تھی جو بغیر ضم سورہ کی، اب وہ ایک صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ یعنی کہ اگر میں یہ کہوں یہ تینوں نہیں ملی ہے اور یہ ایک ملی ہے، تو یہ تینوں کو اٹھا کر ادھر رکھ دینا، ایسا یہ تینوں کو اٹھا کر اس طرف رکھ دیے، اب ترتیب آ گئی برابر۔ تو اس طریقے سے ہماری یہ نماز مسبوق کی ہو جائیں گی۔ ایک نقطہ مجھے یہاں آیا جس میں لطف ہے کہ نماز میں قیام ایک ہے رکعت میں، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہے؟ کیوں سجدے دو کیوں ہے؟ تو ہم نے کسی بزرگ سے دوران گفتگو سنا تھا کہ جو نماز جتنے ارکان ہیں یہ سب تسبیحات فرشتے ہیں، یعنی کہ آسمانی ملکوت میں فرشتے، کوئی قیام میں کھڑا ہے تو قیامت تک اللہ کا ذکر میں قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی رکوع میں کھڑا ہے، تو کوئی سجدے میں تو سجدے میں کھڑا ہے۔ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب اسریٰ جو تشریف لے گئے اور ندا لگائی گئی کہ آج سب کی معراج ہے، دیدار مصطفیٰ کر لو، جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، سب دیکھ رہے تھے، تو اب قیام والے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، معراج ہو گئی، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، معراج خود کی ہو رہی ہے، رکوع والے رکوع میں دیکھ رہے تھے، اب سجدے والے حبیب خدا کا کیسا نظارہ کرتے؟ تو سجدے والوں نے اٹھا، حبیب خدا کی زیارت کی، دیدار کیا اور سجدے میں چلے گئے۔ آقا نے فرمایا میں نے جو فرشتے جس ارکان میں تھے وہ سب لے کر نماز کا طریقہ بنا دیا، تاکہ جو فرشتے ایک ہی چیز میں مصروف ہیں، میرے غلام میرے امتی، وہ تمام فرشتوں کی ادا نماز میں ادا کر لے۔ تو اس لیے ایک رکعت میں سجدے جو ہے وہ مقرر ہے، دو ہے۔ آئندہ جو واجبات میں سے ایک واجب ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع و سجدے میں اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے جس میں ایک ایک تسبیح کہہ سکے، واجب ہے۔ کوئی آ کے ایسا کر کے ایسا ہی اٹھ گیا فوراً تو نہیں ہوگا، ہے نا؟ رکوع میں گیا تو سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، ایک بار کہنا واجب ہے۔ قوما اور جلسہ بھی واجب ہے، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا، یہ قوما ہے، قیام سے قوما، اور دونوں سجدوں کے درمیان پوری طرح بیٹھ جانا، اتنی دیر کے ایک تسبیح کہی جا سکے، یہ بھی واجب ہے، اس کو کہتے ہیں جلسہ، ہے نا؟ جلسہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا، تو دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ، پھر سجدے میں گئے، وہی اٹھے اور وہی ایسا کرے تو نہیں ہوا درست۔ قاعدہ اولا، پہلا قاعدہ، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نمازوں کی دوسری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا واجب ہے جس میں التحیات پڑھ سکے، عبدہ و رسولہ تک، خواہ نماز فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، اس میں کوئی سبسٹیوٹ نہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ قاعدہ اولا میں صرف التحیات تک پڑھنے تک بیٹھنا واجب ہے، اگر اس سے کچھ دیر بھی زائد بیٹھے تو واجب ترک اور سجدہ سہو لازم ہوگا۔
سمجھے آپ؟ پہلا قاعدہ ہے، اور آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ لیا اور پھر بیٹھے رہے آپ، تو آپ نے تعدیل ارکان نہیں رکھا، یعنی کہ آپ ایک کے بعد ایک ارکان نہیں کیا آپ نے، تو ترک واجب ہوا اور آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ انہیں بھول کا سجدہ، اب آپ نے عبدہ و رسولہ بولے تو اب آپ کو کتنی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ تیسری رکعت کے لیے۔ تو فقہائے کرام نے یہ بتایا کہ اس کے بعد بیٹھے رہے آپ، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور 3 تسبیح کے مقدار آپ بیٹھے رہے، امام کے پیچھے نہیں، اکیلے۔ امام کے تو تابع ہونا ہے نا، اگر آپ نے جلدی پڑھ لیا تو پہلے پڑھا ہے، دیر سے پڑھ رہے تو ساتھ میں پڑھ رہے، لیکن امام خود پڑھ کے بیٹھے ہوا ہے تو کیوں بیٹھے ہوا ہے امام؟ اب تو کھڑے ہونا چاہیے نا، یا پھر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں دیر کر دیا آپ نے؟ تو پھر آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ کیا حکمت اس میں؟ بارگاہ رب میں کھڑے ہو، کانسنٹریشن چاہیے، توجہ چاہیے۔ بادشاہ کے دربار میں، سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو اور ادھر ادھر بھول بھلائیے میں ہو، پینلٹی، سجدہ سہو کریے آپ لاسٹ میں۔ تو توجہ نماز میں بہت ضروری ہے۔ تشہد، ہر قاعدے میں ایک دفعہ تشہد یعنی التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک سے زائد مرتبہ تشہد پڑھی جائے تو تکرار واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا، تو واجب کی تکرار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار التحیات پڑھ لیے بس، دوسری بار التحیات نہیں پڑھنا ہے۔ جس نے پڑھ لیا ہے اس کو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ کسی نے سورہ فاتحہ بھی پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ایک بار پڑھ لیا پھر دوسری بار شروع کرا، آدھے کے قریب پہنچ گیا یا زیادہ پہنچ گیا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ 2 بار نہیں پڑھ سکتے، ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے قرأت جہری، زور سے تلاوت کرنا۔ امام کو فجر کی دونوں رکعت میں، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، خواہ وہ ادا کر رہا ہو یا قضا کر رہا ہو، جمعہ میں، عیدین میں، تراویح میں اور رمضان کی وتر میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی انڈیویجول پڑھ رہا ہے، سنگل پڑھ رہا ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے، اس کو اختیار ہے۔ اکیلا نماز پڑھنے والا اگر کوئی ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ فجر، مغرب، عشاء میں بلند آواز سے پڑھے خواہ آہستہ، لیکن اگر ان نمازوں کی قضا دن میں پڑھے تو آہستہ قرات کرے، لیکن بلند آواز سے پڑھنا، البتہ منفرد کی بلند آواز امام سے کم ہونی چاہیے، نہیں تو خوب زور زور سے پڑھ رہا تو امام سے کم ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ پڑھے، افضل ہے۔ جو نفل نمازیں رات میں پڑھی جائے ان میں بھی اکیلے آدمی کو اختیار ہے کہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ، لیکن امام کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تہجد ہو رہی ہے تو امام بلند آواز سے پڑھ رہا نا، اسی طریقے سے قیام اللیل ہے، شبینہ ہے، تو امام کو زور سے پڑھنا ہے، اور تنہا آدمی ہے تو اس کو اختیار ہے۔ مسبوق کو اپنی گئی ہوئی نماز کی جہری رکعتوں میں اختیار ہے، خواہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ۔ مسبوق کون ہے؟ آپ کو ٹرمینالوجی سمجھ میں آ گئی؟ جس کی امام کے پیچھے کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو،
اب وہ مغرب کی نماز چھوٹ گئی، اس کی آخری رکعت ملی، اب 2 نماز جو چھوٹی تو اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ زور سے پڑھے یا آہستہ سے پڑھے۔ اگر منفرد جہری نماز کو آہستہ پڑھ رہا ہو اور اسی نہ میں کوئی اور شخص آ کر اقتدا کر لے تب اس کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ نیز سورہ فاتحہ کو کم پڑھا ہو خواہ زائد پھر مقرر بلند آواز سے پڑھے۔ بلند آواز کی حد یہ ہے کہ کم سے کم پاس کا آدمی سن سکے۔ کیا پیاری بات ہے، واہ واہ۔ ایک آدمی پڑھ رہے ہیں، آپ کا دوست ہی ہے، آپ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہو، تو آپ اس کو لیں میں آپ کی اقتدا کر رہا ہوں، آپ اس کو اشارہ کرتے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو اب تنہا پڑھ رہا ہے، اب وہ امام ہو گیا، اب اسے چاہیے کہ وہ زور سے تلاوت شروع کر دے۔ کتنی پیاری بات ہے، کیونکہ بھائی صراط مستقیم کا انجن ہے نا، تو ڈبہ آ گیا ہے پیچھے، لگ جاؤ، صراط مستقیم تم بھی پہنچ جائیں گے۔ اگر کوئی اکیلا آدمی جہری نماز کو آہستہ پڑھ رہا ہو اور اسی دوران کوئی اور شخص آ کر اقتدا کر لے، پیچھے سے جوائن ہو جائے، تب اس کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے جو پڑھا رہا ہے۔ نیز سورہ فاتحہ کو کم پڑھا ہو خواہ زائد پھر مقرر بلند آواز سے پڑھے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو بلند آواز کی حد یہ کہ کم سے کم پاس کا آدمی سن سکے۔ ثنا سبحانک اللہم، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تسبیحات سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، تشہد التحیات للہ والصلوات، درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ سب چیزیں آہستہ پڑھی جائیں گی، خواہ نماز جہری ہو سری ہو، ان کو زور سے نہیں پڑھنا ہے۔ ہم حنفیوں کے نزدیک، احناف کے نزدیک اس کو زور سے نہیں پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ حنفیوں کے نزدیک جو ہے بسم اللہ آہستہ سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ میں سے کوئی پوچھے گا کہ مولانا کل تو تم نے بسم اللہ زور کے پڑھے کل اللہ کے پاس، ہے نا، 18ویں رکعت میں آپ نے تو زور سے بسم اللہ پڑھ دیے۔ تو فقہا اور علماء اور محدثین کا کہنا ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی ایک سورت کے ساتھ بسم اللہ زور کے پڑھ دینا چاہیے، کیونکہ محدثین اور فقہا اور مفسرین کا کہنا ہے کہ بسم اللہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے اور وہ شروع سورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے، تو وہ اس کا ایک ادائیگی ہو جائے تو کہیں ایک مرتبہ، تو ہم نے اس کو کیا کر لیا، سورہ اخلاص میں ایک مرتبہ، جب 3 مرتبہ جب پڑھتے ہیں اس کو تو پھر اسے شامل کر لیتے تاکہ ایک قول اس پر بھی ہمارا عمل ہو جائے۔ ورنہ بسم اللہ یقیناً ایک آیت بھی ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل پارہ نمبر 19 میں۔ لیکن نزول قرآن کے اعتبار سے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ بسم اللہ بھی ایک ابتدائی آیت ہے سورت کی، تو اس کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ خیر وہ ایک الگ تفسیر ہے کہ ابھی سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے آغاز میں، تو آپ خلاصے تراویح سورہ توبہ جس دن پڑھی گئی تھی اس میں آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ جہری نماز کا ہو گیا۔ سری قرات، امام اور منفرد، یعنی کہ ایک امام پڑھا رہا ہو، ایک انڈیویجول ایک سنگل آدمی ہے، دونوں کو ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں، عشاء کی تیسری اور چوتھی میں، 2 آخری رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، زور کے نہیں پڑھنا ہے۔ جو نفل نمازیں دن میں پڑھی جا رہی ہے
ان میں بھی آہستہ پڑھنا ہے، اور جو نفل رات میں پڑھی جا رہی ہے ان میں زور کے پڑھنا ہے۔ آہستہ پڑھنے کی حد یہ ہے کہ اپنی آواز آپ سن لے، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، آہستہ پڑھنے کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ آہستہ پڑھنا نہیں ہے۔ آہستہ پڑھنا کیا ہے؟ کم از کم خود سن سکے، اور ایسا بھی آہستہ نہیں ہے کہ دوسروں کو سنائے، دوسروں کو سنانا نہیں ہے، خود سننا ہے۔ لفظ سلام در آخر نماز، نماز کو لفظ السلام کہہ کر ختم کرنا واجب ہے، علیکم کہنا واجب نہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو السلام آ گیا آواز تو واجب ادا ہو گیا۔ اگر لفظ السلام کے سوا کسی اور لفظ سے نماز ختم کی جائے تو واجب ترک ہوگا، اور واجب نہیں ہے تو نماز کیسے ہوں گی؟ اور الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، میرے آقا نے پڑھا ہوا ہے۔ السلام 2 مرتبہ کہنا واجب ہے، لیکن تکبیر تحریمہ ایک ہی طرف سلام پھیرنے پر منقطع ہو جاتی ہے، یعنی سلام اول پر لفظ علیکم سے پیشتر۔ یعنی کہ آپ نماز سے باہر آ گئے اس طریقے سے۔ قنوت وتر، نماز وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، خواہ اللہم انا نستعین کا آخر تک یا کوئی اور دعا، البتہ اس خاص دعا کا پڑھنا سنت ہے، یعنی کہ جو سنت سے تواتر کے ساتھ معلوم ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ تکبیر قنوت بھی واجب ہے، جسے پڑھ لیے، اور پھر اللہ اکبر اللہم انا، یہ بھی واجب ہے۔ تکبیرات عیدین، عیدین کی نمازوں میں ہر رکعت میں 3 اس طرح، اور نماز میں 6 تکبیریں کہنا واجب ہے۔ ہر تکبیر ان میں سے جدا گانا واجب ہے نا، ایک تکبیر واجب، پھر دوسری تکبیر واجب، تو الگ الگ جدا گانا واجب ہے۔ سب کی اپنی ایک اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3، تو پہلی رکعت میں 3 قرأت سے پہلے ہے، اور دوسری رکعت میں 3 قرأت کے بعد ہے۔ نماز عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کرنے کے لیے تکبیر کہنا بھی واجب ہے۔ یہ تکبیر صرف نماز عیدین میں واجب اور دوسری تمام نمازوں میں سنت ہے۔ کون سی تکبیر؟ اللہ اکبر بول کے جانا رکوع میں، تو دوسری اور نمازوں میں سنت ہے، لیکن یہاں پہ بہت اہم ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ 3 مرتبہ عیدین کی بولے اور بغیر بولے رکوع میں چلے گئے، اس لیے اس کی اپنی اہمیت ہے نا، کیونکہ آپ 3 بار بول رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بول رہے اور بولتے چلے جا رہے رکوع میں، تو واجب رہ گیا نا، کیونکہ جو اب جانا ہے رکوع میں، اس کے لیے جو تکبیر ہے وہ واجب تکبیر ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اب یہ واجبات نماز کا بیان ختم ہوا، انشاءاللہ سنن اور مستحبات آئندہ پڑھیں گے ہم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی